نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ یہ آیت نمبر 124 اور 25 ہیں۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، پھر پورا کیا ابراہیم نے ان کو، تو فرمایا اللہ پاک نے تحقیق میں کرنے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے پیشوا۔ کہا ابراہیم نے اور میری اولاد میں سے بھی کچھ کو یہ مقام ملے۔ اللہ نے فرمایا نہیں حاصل ہوگا میرا عہد و پیمان ظالموں کو۔ اور جب بنا دیے ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور بناؤ تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ یہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ قابل صد احترام برادران اسلام، کل کے درس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دوسرا حصہ بنو اسماعیل، ان کا تذکرہ خیر شروع ہوا۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم کو اللہ تعالی نے چند امور میں آزمایا، امتحان لیا، اور نتیجہ بھی قرآن کریم نے خود ہی ذکر کر دیا کہ فاتمہن۔ میں اپنے الفاظ میں اس کا معنی یوں کرتا ہوں کہ ابراہیم نے ہر امتحان میں 100% کامیابی حاصل کی، ہر امتحان میں 100% کامیابی۔ جس امتحان میں بھی اللہ نے آزمایا اس میں 100% پورے اترے۔ اب ان کا مصداق کیا ہے؟ کل میں نے 2 چیزیں عرض کی تھیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خصال فطرت مراد ہیں کہ وہ امور اور احکام جن کا تعلق انسانی بدن اور جسم کی طہارت اور صفائی کے ساتھ ہے، اور کہ ان کا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عملی زندگی سے ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان خصال فطرت کا امت کو حکم دیا ہے۔ وہ خصال فطرت میں نے بتائی تھیں، ناخنوں کا کاٹنا، مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، بغل کے بالوں کا کاٹنا، زیر ناف بالوں کا کاٹنا، یہ سب خصال فطرت ہیں۔ ختنہ کروانا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے یا اپنی اولاد اور امت کے لیے ان امور کو ترجیح دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ تمام احکام لازم ہیں۔ لیکن امتحانات رب سے مراد یہ خصال فطرت نہیں ہے۔ جمہور اہل علم اور حضرات مفسرین کرام کے ہاں اس سے مراد وہ بڑے بڑے امتحانات ہیں کہ جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو ملائکہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس مقام خلت سے نوازا گیا ہے، کہ اللہ کا خلیل بنایا گیا ہے،
واقعتاً وہ اس کے اہل ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبوبیت عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور تحمل وحی کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن میں شق صدر ہوا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بچپن میں ایک دفعہ ہوا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے لیے جانے لگے تو اس سے پہلے شق صدر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چیر کر دل نکالا، اس کو جنت کے پانی کے ساتھ دھویا اور نور معرفت اس میں بھرا، تاکہ یہ دل اتنا اس قابل ہو جائے کہ عالم بالا کی جو سیر یا وہاں کے جو احکام اور معاملات ہیں ان کا تحمل اور ان کو برداشت کر سکیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان امتحانات سے گزارنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ انداز تربیت ہے رب تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے یہاں صفتی نام جو ذکر فرمایا وہ بھی ابراہیم ربہ، کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ تو یہ رب سے ہی لفظ تربیت نکلتا ہے کہ یہ سارا تربیت کا حصہ تھا۔ اب ان امتحانات میں سے سب سے پہلا امتحان والد کے ساتھ مقابلہ تھا، کہ والد بت پرست تھا، بت گر تھا، بت بناتا بھی ہے، ان کو پوجتا بھی ہے، ان کی عبادت بھی کرتا ہے، اور ان کو پورے خطہ ارضی کے اندر جہاں جہاں نمروز کی حکومت ہے اس حکومت میں ان بتوں کو پہنچاتا ہے لوگوں کے بت خانوں کے اندر، یہ اس کا کارنامہ ہے۔ اب اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے، وہ تو پیدائشی موحد ہیں، ہر پیغمبر پیدائشی موحد ہوتا ہے، فطری موحد ہوتا ہے، ایک دن بھی انہوں نے شرک کو عملاً اختیار نہیں کیا۔ اب جب باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں پوجتا ہے ان کو جو تیری سنتے نہیں، تیری بولتے نہیں، تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان ان بتوں کی پوجا کرنا حقیقت میں شیطان کی پوجا ہے، شیطان کی پوجا نہ کریں، اللہ ہی کی پوجا کریں۔ عبادت کا مستحق کائنات میں صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے ہیں، وحی کے علوم، میں جانتا ہوں آپ کو ان کا علم نہیں ہے، اس لیے میری پیروی کریں ان احکام وحی کے اندر، تو آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی، ورنہ نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ بیٹے نے بڑے ادب و احترام کے لہجے میں کہا، باپ نے سب باتوں کا ایک ہی جواب دیا کہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، ابراہیم ان حرکتوں سے اگر باز نہ آیا نا، پتھر مار مار کے تیرا سر پھوڑ دوں گا، سنسار کر دوں گا، اگر باز نہیں آتا تو نکل جا گھر سے۔ اب یہ پہلا مقابلہ باپ سے ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام، اب ایک طرف باپ کی محبت ہے، گھر ہے، والد سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں، لیکن اب ایک طرف اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف باپ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی محبت کو قربان کر دیا خدا کی محبت پہ، چھوڑ دیا گھر۔ اب قوم کے ساتھ مقابلہ پیش آیا۔ قوم کے ساتھ کیا مقابلہ تھا؟ قوم جن بتوں کو پوجتی ہے اس بت خانے کا رخ کیا اور جا کے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، بتوں کو پاش پاش کیا۔ اب قوم نے جب آ کر دیکھا کہ بتوں کا تو خانہ ہی خراب ہوا پڑا ہے، کس نے کیا؟ اب قوم اکٹھے ہو کر یہ کہتی ہے، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہمارے پورے معاشرے اور ماحول میں ایک ہی انسان کا نام ملتا ہے جو یہ کارروائی کر سکتا ہے، اور وہ ہے ابراہیم۔ اب بادشاہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ جناب اس کو پکڑو، لاؤ لوگوں کے سامنے، رؤوس الخلائق کے سامنے، اور تاکہ پتہ چلے کہ جو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کارروائی کرتا ہے اس کا دنیا کے اندر انجام کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لائے گئے، مکالمہ ہوا، کیا بھئی انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو نے یہ کارروائی کی ہے؟ قال بل فعلہ
ابراہیم علیہ السلام نے کیا کرنے والے نے کیا ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم، بڑا بت تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کی تم پوجا اور عبادت کر، اس سے پوچھو نا، یہ تمہیں بتائے کہ ہمارے ساتھ کس نے کارروائی کی ہے۔ جو اپنے ساتھ ہونے والی کارروائی کی خبر آپ کو نہیں دے سکتے، اطلاع نہیں دے سکتے، وہ آپ کے معبود کیسے ہیں؟ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہیں؟ اصل ابراہیم علیہ السلام مسئلہ توحید قوم کو سمجھانا چاہتے تھے عملی طور پر، کہ یہ بے بس ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، دنیا میں کسی نفع کا مالک ہے تو اللہ، نقصان کا مالک ہے تو اللہ، مشکل کشا ہے تو ایک اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سنی، اس دلیل کا تو جواب ہی نہیں تھا، تو اب کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم تو جانتا تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں، بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو شرمندگی کی وجہ سے جھکایا، لیکن انتقام کا جذبہ ابھرا اور فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو سزا دو، کیا آگ میں ڈالو، اس کو جلا کے دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دو۔ اب پوری قوم، پوری برادری، پوری حکومت، اہل اقتدار، سب ایک طرف، تنہا ابراہیم ایک طرف، آگ کے چیخے میں ڈالا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کمپرومائز کر سکتے تھے، سودا بازی کر سکتے تھے قوم کے ساتھ کہ چلو کچھ تمہاری مانتا ہوں، کچھ میری مان لو، لیکن میرے بھائیوں، قرآن پاک کی ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کرو، تحقیق کرو، تو کسی پیغمبر نے مسئلہ توحید پر قوم سے کمپرومائز نہیں کیا، کسی نبی نے۔ مسئلہ توحید پر جو مصیبت آئی ہے اپنے اوپر برداشت کی ہے، اس کو جھیلا ہے، قوم کے ساتھ سودے بازی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا گیا، آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، اب قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ ابھی جلتا ہے، ابھی جلتا ہے، ابھی جلتا ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا کہ 9 مربع میل لکڑی کا چیخا تیار کیا گیا۔ کیا خیال ہے کہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی درکار ہوتی ہے؟ ایک آدمی کے لیے تو 1 من لکڑی کافی ہے۔ 9 مربع میل لکڑی کا چیخا تیار کیا گیا، ساری لکڑی جل گئی۔ اب ساری دنیا تماش بین ہے، اور ابراہیم کا رب بھی دیکھ رہا ہے کہ میری توحید کی وجہ سے ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، حفاظت فرمائی، آپ کو حکم ملا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ جناب سردی کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے، بلکہ فرمایا سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈک ہو جس میں ٹھنڈک کی بنیاد پر بھی تکلیف نہ ملے۔ اب ابراہیم اس امتحان میں بھی سرخرو ہوئے۔ اب جناب حکم ملا کہ سرزمین بابل اور عراق چھوڑ کے شام کی طرف، فلسطین کی طرف ہجرت کرو۔ ہجرت کی، بہرحال درمیان میں بادشاہ سے معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے عزت کی حفاظت فرمائی، ایک خادمہ ملی ہاجرہ نام کی، ان سے نکاح کیا، فلسطین اور ارض شام میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اخیر عمر میں ایک ابتدائی پہلے بیٹے سے نوازا۔ یہ پہلی اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اب بڑھاپے کی اولاد آپ اندازہ کریں کتنا پیارا ہوتی ہے انسان کو، اور ہو بھی اس وقت اکلوتا ہی بیٹا، بعد میں اولاد ہوئی اب دوسری۔ اب اس اکلوتے بیٹے کے بعد اور امتحان آ گیا کہ اب ایسا کرو، اس شیر خوار بچے کو اور اس کی ماں کو شام کی زمین سے اٹھاؤ، جا کے عرب کے پہاڑوں میں، عرب کے ریگزاروں میں، پہاڑوں میں اور گمنام ان خطوں کے اندر چھوڑ کے آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی کا لیا، کچھ ستو لیے، کچھ کھجوریں لیں، یہ سامان خورد و نوش ہے، اور ایک ہی بیوی اور ایک معصوم بچہ شیر خوار ہے جو اس کو لے کر جناب گئے۔ حضرت جبرائیل امین ہدایات دینے والے تھے، ان کی رہنمائی میں سفر کیا، اور اس مقام پر جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، یہ ویرانہ تھا، کوئی اس کی عمارت نہیں تھی، نوح علیہ السلام کے دور کی گری ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہاں آپ نے اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑنا ہے۔
سبحان اللہ، قرآن کریم نے اس کی تصویر کشی عجیب کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا، جب وہاں چھوڑا جانے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں نہ انسان ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کوئی مخلوق کا فرد ہے، مولا اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے لخت جگر کو اور اپنی اہلیہ کو۔ اب وہاں سے جانے لگے تو بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں آپ کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں۔ آخر حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم سے کہ ہمیں یہاں تنہائی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کیا خدا کا یہی حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں خدا کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ بھی تو اس پیغمبر، عظیم پیغمبر کی بیوی تھیں، فرمایا اطمینان کے ساتھ کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو کوئی خطرہ نہیں، ہم رہ لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب ایک بچہ اور ایک جوان عورت اس بے آب و گیا وادی میں بیٹھے ہیں، صرف ایک اللہ کے سارے۔ یہ بھی اللہ کی تربیت کا حصہ ہے جو حضرت ابراہیم کو اس امتحان سے گزار رہے تھے۔ اب بچے کی پرورش ہو رہی ہے، پانی پینے کا جب ختم ہوا، اب ماں کی مامتا کے اندر وہ جوش ابھرا کہ یہ بچے کے لیے کس طرح ہوگا، اگر پانی نہ ملا تو یہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب اس پانی کی تلاش میں یہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی ہیں حضرت ہاجرہ، 1 چکر 2 چکر 3 چکر پانی طلب کرتے کرتے 7 چکر لگائے کہ شاید کوئی قافلہ مل جائے، کسی جانب کی رہنمائی مل جائے جہاں سے مجھے پانی میسر ہو۔ اب اس دوڑ میں کوئی نہ قافلہ نظر آیا، نہ کسی سے کوئی رابطہ ہوا، نہ کوئی امید کی کرن۔ جب ساری امیدوں کے سہارے ٹوٹتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور اسی جگہ جہاں یہ معصوم ننھا منھا بچہ اسماعیل سویا ہوا تھا، حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی پاؤں کی ایڑیوں کے اس جگہ اور مقام پہ ایک چشمہ نکال دیا حضرت جبرائیل نے، پانی کا، جس کو آج دنیا آب زمزم کہتی ہے۔ یہ آب زمزم کا چشمہ سیدنا ابراہیم کی کاروائی سے نکلا ہے، اور اس وقت سے آج تلک بند نہیں ہوا۔ اب پانی کا نکلنا تھا کہ پہلے پرندے آنا شروع ہوئے، نظام فطرت ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے پرندے آتے ہیں، پھر انسان آنا شروع ہوئے۔ اس انداز سے اس مکہ مکرمہ کی آبادی ہوئی۔ تو مکہ مکرمہ اس شہر کی آبادی کا ذریعہ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی وہ قربانی ہے۔ تربیت ہوتی رہی، ابراہیم علیہ السلام گاہ بگاہ تشریف لاتے ہیں، حالات پوچھ کے پھر واپس شام چلے جاتے ہیں۔ جب بچہ اتنا جب بڑا ہوا، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، اتنی مدت کو پہنچا کہ اب کام کاج کر سکتا ہے، باپ کا معاون و مددگار بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اور حکم آگے امتحان۔ کیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ذبح کر دیا ہے، نہیں، ذبح کرنے کا عمل کر رہا ہوں، چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹا بھی تیار تھا کہ ابا جان فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ کا جو حکم ہے کر گزریں، انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کر چھری چلائی۔ اب چھری چلانے کی دیر تھی کہ جبریل امین آئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا، 100% نمبر لے لیے، بس اب اس کو چھوڑیں۔ فدیناہ بذبح عظیم، یہ دمبا یا یہ جانور جنت سے آیا ہوا ہے، اس کو ذبح کر دیں۔ آپ کی اس عملی کاروائی کو اللہ تا قیامت زندہ رکھے گا۔ میرے بھائیوں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے ذبح کرنا، بیٹا بھی اکلوتا ہو، دل سے پوچھو کیا کوئی انسان کے بس کی بات ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملتی تو یہ کاروائی کبھی نہ ہوتی۔ یہ بھی اس نظام تربیت کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے تو فاتمہن، اس نے ہر آزمائش کو پورا کیا، آزمائش میں پورا اترے۔ مجال ہے کہ کہیں کوئی تزلزل ہو، کہیں کوئی
راہ اعتدال سے ہٹنا ہو، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب اتنے امتحانات پاس کیے، اب انعام کیا ملا؟ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر فرمایا، جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے آج کے بعد آپ کو دنیا کا پیشوا بنا دیا۔ اب پیشوا کس طرح بنے؟ یہود سے پوچھو تو کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، نصارہ سے پوچھو تو کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، مشرکین عرب سے پوچھو تو کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، ملت اسلامی اور مسلمان قوم سے پوچھو تو کہتے ہیں ابراہیم ہمارے۔ آپس کے اندر جتنے جھگڑے ہوں، ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کا احترام اللہ تبارک و تعالی نے تمام اقوام عالم کے اندر رکھا ہے۔ ان کا احترام اور عظمت ان کو ہر ایک پیشوا مانتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ہیں وہ اپنا انعامات ربانیہ۔ اب جب انعام ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور درخواست کر دی، مولا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی کچھ کوئی یہ مقام امامت اور پیشوائی جو ہے نا، دنیا کا مقتدا ہونا، ان کو بھی ایسا انعام عطا فرما۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم آپ کے اولاد میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، عادل بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے اور دوسرا بد بھی ہوں گے، لیکن یہ عہد و پیمان صالحین کو، عادلین کو تو ملے گا، ظالمین کو نہیں ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا دیا؟ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت صرف ابراہیم کے خاندان میں رکھی۔ انبیاء بنی اسرائیل ہیں، سارے ابراہیم کے اولاد ہیں، 4000 سے زیادہ انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں، اور بنو اسماعیل میں ایک ہی تاجدار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سارے حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں، اس سے بڑھ کر مقام امامت کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان اسلاف کے تذکروں سے ان کی محبت، ان کا تعلق، اور حقیقت میں جو چیز کامیابی کی ہے وہ ہے ان کی اتباع۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا بعین ہی وہی دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے اکثر احکام دین ابراہیمی کے ساتھ موافق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔